السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ویورس، آج کا ہمارا ویلوگ ہے سوا سیر گیہوں پہ، جو پریم چند کا افسانہ ہے۔ ہمارے سلیبس میں یہ لاسٹ افسانہ ہے، اور ایک افسانہ رہ گیا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، وہ ہے پوس کی رات۔ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سوا سیر گیہوں، اور میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ یہ پیپر میں کویسچن آ جاتے ہوتے ہیں۔ پریم چند کا افسانہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پریم چند کے جو افسانے ہیں وہ اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں۔ تو چلائیں پڑھتے ہیں سوا سیر گیہوں۔ علی عباس حسینی نے پریم چند کے افسانوں کے بارے میں یہ دوامی جملہ کہہ رکھا ہے کہ پریم چند کے افسانوں سے گوبر کی بو آتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پریم چند بہت پائے کے دیہات نگار ہیں۔ پریم چند کسانوں کی افلاس اور غربت کو سامنے لاتے ہیں۔ اس افسانے میں سود خور مہاجن جو ہے غریب کسان کو اپنے استدلال کا ہدف بناتا ہے۔ وہ جوں کی طرح چمٹ کر کسان بیچارے کا خون چوستا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک جو سود خور مہاجن ہے نا، وہ کسانوں سے ان کے پیسے جبڑتا ہے، یعنی کہ ان سے پیسے لیتا ہے، اپنا سود لیتا ہے۔ وہ یعنی کہ اس نے 1 روپیہ دیا تو اس نے 5 روپے لینے ہیں اس سے۔ وہ بتا کے نہیں لیتا، لیکن وہ اس وقت نہیں بتاتا کہ میں نے تم سے اتنے پیسے لینے ہیں، لیکن وہ اس میں بعد میں بتاتا ہے کہ میں نے تم سے اتنے پیسے لینے ہیں، تم نے میرے پیسے اتنی دیر استعمال کی اور میں تم سے اتنے پیسے لینے کا حقدار ہوں۔ مہاجن مکروہ فریب کی چالوں سے غریب کسان کو لوٹتا ہے، اس کی محنت کی کمائی وصول کرتا ہے۔ وہ اس کی موت کے بعد استطال اور اس کے ظلم کا توق اس کے بیٹے کے گلے میں دیتا ہے، یعنی کہ اگر وہ کوئی نہیں دیتا اس کے پیسے تو اس کے بیٹوں سے لیتا ہے وہ پیسے۔ اس استعالی رویے نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ معاشرے کے لوگ اتنے بے ضمیر، بے حس اور بزدل ہیں کہ وہ کسی غریب ہونے پر ظلم و استبداد کو ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اس افسانے کی کہانی سیدھے سادے روایتی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ قدیم کہانی کہنے کی روایتی اس کہانی سے صاف عیاں ہوتی ہے۔ شنکر بڑی جگر کاری کے بعد جب کچھ پیسے جمع کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے قرض کی ادائیگی کے لیے 15 روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی نے اسے پھوٹی کوڑی نہ دی۔ اس گاؤں کے دیگر لوگوں کی بزدلی اور کم ہمتی کا یہ عالم ہے کہ وہ مصلحتوں کے تحت حق بات زبان پر لانے سے گھبراتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے ظلم، استبداد، جبر اور جھوٹ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ پاتے۔ پریم چند کا یہ جملہ دیکھیں: سارے گاؤں نے پروہت جی کی مذمت کی۔ سارے گاؤں نے جو پروہت جی کو غلط کہا، لیکن ان کے پیچھے کہا، ان کے سامنے نہیں کہا۔ وہ پروہت جی سے ڈرتے تھے کیونکہ ان سے ہر کسی کو کام پڑا رہتا تھا، اس لیے انہوں نے کسی نے بھی پروہت جی کی ان کے سامنے مذمت نہیں کی۔ ان کے پیچھے کہا جو بھی کہا، مگر سامنے نہیں۔ مہاجن سے سبھی کو کام پڑتا ہے، اس کے منہ کون لگے۔ قتیل شفائی کا شعر ہے: قتیل اس شخص سا دنیا میں منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ شنکر بیچارہ کیا کرتا، اس کے اندر انکار کی ہمت نہیں، وہ استحصال کا صرف شکار ہونا جانتا ہے۔ اس کے کان عیاری، مکاری اور جبر کے الفاظ سے آشنا ہیں۔ اس افسانے میں ہندوستان کے دیہاتوں کی سچی تصویریں نظر آتی ہیں۔ پریم چند غریب عوام کی طرفدار ہے، ان کے وکیل ہیں، ان کی حمایتی ہیں اور فلاح بہبود کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد اس افسانے کا تجزیہ یوں کرتے ہیں: سوا سیر گیہوں مہاجن کی صورت میں آکاس بیل کی کہانی ہے جو کسان کے شجر حیات کو چاٹ کر بھی شاداب ہو جاتی ہے۔ اس میں مظلوموں کی اس ادا کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ عقیدے کے نام پر ظلم اور ناانصافی بھی برداشت کیے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں شنکر کے کردار میں پریم چند کے لازوال افسانے کفن کے گھیسور مادو کی پرچھائیاں لرزنے لگتی ہیں۔ یہ افسانہ پڑھنے کے بعد غریب اور مفلوک الحال کسانوں کے لیے دل میں رحم اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک استحصالی نظام کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس افسانے میں کردار نگاری کا تعلق ہے تو وہ بھی ایسے ہیں جیسے زندہ اور جیتے جاگتے کردار ہمارے سامنے چل پھر رہے ہوں۔
پریم چند اپنے کرداروں کی نفسیات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور ان کے اطوار، عادات، خصال، ان کی سوچ بچار سامنے لاتے ہیں۔ یہ فنی لحاظ سے ایک مربوط اور مضبوط کہانی ہے۔ کردار نگاری لاجواب ہے اور مکالمہ نگاری بے مثال ہے۔ اس افسانے کی ہر اینٹ اپنی درست جگہ پر دکھائی دیتی ہے۔ سادہ اور رواں زبان نے اس افسانے کے اسلوب کو نکھار دیا ہے۔ کہیں کہیں ادق الفاظ بھی ڈر آتے ہیں، البتہ یہ ایک خوبصورت اور مکمل افسانہ ہے۔ تو ویورز، یہ افسانہ آج کا پورا ہوا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سواسیر گیہوں شیئر کر دیا۔ تو ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی بھی اس میں غلطی نظر آتی ہے تو پلیز مجھے بتایا کریں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ جو آوازیں آپ لوگوں کو میرے پیچھے سے آتی ہیں، ان کو اگنور کیا کریں۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو اذان کی آواز آئی، تو ویورز یہ مت سمجھیے گا کہ اذان ہو رہی تھی، وہ بیل تھی۔ تو اگر اذان ہو رہی ہوتی تو میں چپ ہو جاتی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔